جعفری الائنس کی جانب سے کراچی پریس کلب میں مشرق وسطی کی سنگین صورتحال کی پر آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں تمام مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ مذہبی جماعتوں کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں نے بھی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی۔ ایم کیو ایم کی طرف سے خواجہ اظہار الحسن، پی ٹی آئی کی جانب سے شمیم احمد نقوی، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے تاج حیدر نے شرکت کی اور اپنے خطاب میں کہا، یہ کانفرنس جس میں کہ محترم علماء کرام، جید علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے نمائندے یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، مجھے احساس ہے کہ یہاں سے ایک پیغام جا رہا ہے بیرون ملک بھی اپنے اداروں کو اور حکومت کو، بیرون ملک بھی جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں اور جو ہمارے غیر اسلامی ممالک ہیں، ان سب کو کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور علماء کرام کیا سوچ رہے ہیں اور وحدت ملت کتنی عزیز ہے۔ وحدت ملت کے ساتھ ساتھ استعمار کا مقابلہ ہمیں ہماری ایک ترجیح ہے۔ ایک اسلامی کانفرنس بلائی گئی اور شاید تاریخ اسلام میں وہ پہلا موقع تھا 1300 سال کی تاریخ اسلام میں جب تمام اسلامی ملک کے ممالک کے سربراہ ایک چھت کے نیچے جمع فیصلے کیے گئے، اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ القدس کی بازیابی ملت مسلمہ کی پہلی ترجیح ہوگی، قدس کو بازیاب کیا جائے گا اسرائیلی قبضے سے۔ فیصلے کیے گئے کہ عالم اسلام کے وسائل عالم اسلام کی ترقی و بہبود کے لیے خرچ ہوں گے۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ اگر ہمارے جو آپس کے اختلافات ہیں اسلامی ملکوں کے، وہ OIC کے پلیٹ فارم پہ باہمی گفت و شنید کے ذریعے طے کیے جائیں گے۔ میرے کانوں میں اب تک شہید ذوالفقار علی بھٹو کی اختتامی تقریر گونج رہی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے سپاہی اسلام کے سپاہی ہیں، ہماری فوج اسلام کی فوج ہے۔ ایکسلنسیز، یہاں لاہور میں ہم عالم اسلام کی آخری سرحد میں کھڑے اور ہر قیمت پہ اس سرحد کا تحفظ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساحلوں کی حفاظت ایک فرزند رسول و فرزند علی کر رہا ہے، اللہ شاہدہ سے، اور ہماری زمینی سرحدوں کی حفاظت خود مولا علی کی صاحبزادی اور مولا عباس کی بہن بی بی پاک دمن کرتی ہے۔ یہ طاقت ہوتی ہے۔ جی ہاں، اتحاد بہت بڑی طاقت ہے، لیکن انکار بھی بہت بڑی طاقت ہے کہ ہم ظالم کے ساتھ نہیں ہیں، ہم مظلوم کے ساتھ ہیں۔ اور استعمار کا جہاں تک تعلق ہے، استعمار کی مخالفت کا، اس میں ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم ہندوستان میں رہنے والے ان ہندوؤں کو نظر انداز نہیں کر سکتے جو مودی کے خلاف اس وقت کھڑے ہیں۔ امریکہ اور یورپ میں رہنے والے ان عیسائیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے جو ٹرمپ کے خلاف اس وقت اور ٹرمپ کے ظلم کے خلاف کھڑے ہیں۔ تو یہ عالم اسلام ہمارا پہلا دائرہ ہے، عالم انسانیت ہمارا دوسرا دائرہ ہے، کہ جو بھی جہاں بھی ہو، جو انسانیت سے محبت کرتا ہے اور ظلم سے نفرت کرتا ہے، وہ آج ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ کو توڑنا، تقسیم کرنا، چھوٹے چھوٹے ملک بنانا، اور اس طرح سے اپنی جو ہیبت ہے اور اپنی جو چودراہٹ ہے اسے اس پورے علاقے پہ قائم رکھنا، یہاں کے وسائل بھی لوٹنا اور ان کے وسائل کے ذریعے اپنی عالمی چودراہٹ کو بھی برقرار رکھنا۔ لیکن اس شہید عظیم الشان نے جو راستہ طے کیا اس طویل عرصے میں، شام میں داعش جو کہ نمائندہ تنظیم ہے امریکہ اور اسرائیل کی، اس سے مقابلہ کیا، شام نہیں ٹوٹ سکا۔ اور یہ ایک اہم مسئلہ ہے جو
جاری ہے. ابھی اس وقت جو سچویشن عراق میں ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. جتنے انہوں نے مظاہرے شہادت سے پہلے کرائے اپنے NGOs کے ذریعے وہاں پر، وہ پھر بھی کچھ اثر رکھتے تھے، لیکن اب وہ انشاءاللہ دم توڑتے جا رہے ہیں اور بالکل ختم ہو رہے ہیں، اور عراق اس نقطے کی طرف جائے گا جہاں پر انقسام سے بچے. آپ جانتے ہیں کہ بہت عرصے سے جو ہے وہ لبنان میں حکومت نہیں تھی. یہ ان کا حربہ ہے کہ حکومت نہ ہو، انتشار پھیلے، افراتفری. یہ افراتفری خود ایک سیاست ہے جسے وہ ان علاقوں میں رائج کرنا چاہتے ہیں. لہذا ہوشیاری کی ضرورت ہے. ابھی بھی جو وقت باقی ہے اس میں پاکستان کے اندر ایک انسجام، اتحاد اور بالآخر بچت کا راستہ پاکستان میں بھی وہی ہے جو شام اور عراق میں تھا. وہاں پر مقاومت نے شام اور عراق اور لبنان کو بچایا ہے. یہاں پر بھی استقامت اور جبہت المقاومہ پاکستان کو بچا سکتا ہے. بقیہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا ہوگا. ہمیں کم از کم اس بات کا اظہار بھی کرنا چاہیے. اس کے لیے یہ مسلمان ہے یا نہیں، اور یہ اسلام دشمنی پوری دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں. اگر ہم مصر کا اپنا شام کا ذکر کریں، عراق کا ذکر کریں، لبنان کا ذکر کریں، یمن کا ذکر کریں، یا اس کے بعد جس طرح سے مصر کے اندر اخوان المسلمون پہ ظلم ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں پھانسیاں ہو رہی ہیں، یا اراکان میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ محمد رسول اللہ کی. تو لہٰذا ہمیں آئیے عہد کریں کہ ہمارے فرق اپنی جگہ پر، ہمارے ساری تعلقات اور معاملات اپنی جگہ پر، ہم سب سے پہلے اللہ کے بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. اور یہ وہ ایک پیغام ہے جو اللہ نے قرآن کے ذریعے بھی دیا کہ یہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے جو ہے وہ خیر خواہ نہیں ہو. اور مجھے افسوس ہے کہ امریکہ جو حقوق انسانی کا علمبردار تھا، وہ حقوق انسانی کہاں چلے گئے؟ اب سب سے بڑا حقوق انسانی کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والا، دہشت گردی کرنے والا امریکہ. اس لیے ہمیں مل کر کے اس کا مقابلہ بھی کرنا چاہیے، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. یہ جو ہمارے دو بھائی شہید ہوئے، قاسم سلمانی اور ابو محمد، اس کے بعد پاکستان میں شیعہ سنی فساد کرانے کی کوشش کی گئی، سوشل میڈیا پہ مختلف چیزیں بیان کی گئی. اسی طرح سے دنیا میں بھی اس کے لیے ہر وقت کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے شیعہ سنی جھگڑا ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کو بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے، اور ایران بھی اس بات میں بہت زیادہ ہوشیار اور اس میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور مزید کرنے کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ دنیا کا امن جو ہے وہ اسی میں ہے کہ مسلمانوں کا اتحاد ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہاں آج جو یہ محفل یہ برپا کی ہے یا محفل منعقد کی ہے، اس میں ہم سب لوگ آئے ہیں. آئیے عہد کریں کہ اپنے اپنے مسلک کو چھوڑیں گے نہیں، اپنی زبان اور اپنے تہذیب کو چھوڑیں گے نہیں. مل کر کے محمد رسول اللہ کے غلام بن کر کے آج کے ابو جہل کا خلاف کھڑے ہو. تو آخر دعوانا الحمدللہ کی گئی، اور صدر مجلس علامہ رضی جعفر صاحب، باقر زیدی صاحب، مبشر اظہر رضوی صاحب حضرات کو اور باقی آرگنائزرز کا اور مہمانوں کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ میں یہاں تشریف لائے. میں نے قراردادیں اس میں بغور پڑھی ہیں. کچھ قراردادیں بہت زیادہ واضح اور دو ٹوک ہیں، کچھ نکات، اور یقیناً کچھ شاید ہماری حکومت کے لیے تجاویز ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جو کانسیپٹ آف دا ریزولوشن ہے وہ تو بہت ہی یونیفائڈ ہے، اچھا ہے، متفق ہے، متحد ہے. لیکن ظاہر ہے کہ حکومت کے اتحادی ہوتے ہوئے بہت سارے اسپیکٹ سامنے ہیں، اور اس کو ایک فوڈ فار تھاٹ ہے کہ کیا عجیب بات ہے ان سب متفقہ ممالک میں، خاص طور پہ جو 56 اسلامی ممالک ہیں، سب میں ظلم کی تعریف علیحدہ علیحدہ ہے.
اور دنیا کے اندر اگر کرمنالوجی کو پڑھیں تو ظلم کی کوئی باقاعدہ تعریف نہیں ہے. امریکہ میں الگ تعریف ہے, پاکستان میں الگ تعریف ہے, اور اسلامی ممالک میں بھی سب جگہ الگ الگ تعریف ہے. اور پھر ہم اپنے خطے کی بات کر لیں تو ہر سیاسی جماعتوں کے اندر بھی ظلم کی ایک علیحدہ علیحدہ تعریف ہے. شاید اسی طرح مسالک میں بھی ہو. جہاں ظلم کی تعریف ہے وہاں پہ قربانیوں کی بھی علیحدہ علیحدہ تعریف ہے. جو میری قربانی ہے وہ آپ کی نظر میں شاید اہمیت نہ رکھتی ہو, جو آپ کی قربانی ہے اس کی شاید میرے پاس کی وہ قیمت نہ ہو. اور جب اتنی زیادہ سوچ نظریات بٹے ہوئے ہوں تو سب سے پہلے فکر ہمیں اپنے خطے عرض کی کرنی چاہیے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو ان تمام بیرونی خطرات سے کس طرح سے اپنی قوم کو, اپنے لوگوں کو محفوظ رکھنا ہے. دفاعی اور عسکری مصالحت یا حکمت عملی کہتے ہیں, وہ تینوں کی ایک ہے. ان کا معاشی ایجنڈا ایک ہے اور ان تینوں ممالک کے دشمن ایک ہے. اور اس کے برخلاف ابھی اسی ٹیبل پر ہم نے اپنے ہی نیبرنگ کنٹریز میں ہمیں پرابلمز نظر آ گئی. تو یونیفائڈ ایجنڈا پاکستان سے باہر ممکن ہے, لیکن ضروری ہے کہ بحیثیت قوم اسے ہم اپنے اندر امپلیمنٹ کر لیں. اور دشمن جو تین ممالک کا ذکر کیا آپ نے, ان سے سیکھنے کے لیے کافی ہے کہ اگر ہم پاکستان کی ہی بات کر لیں تو ہم اپنے ہی تین ممالک آپ ابھی انگلیوں پہ نہیں گنا سکتے جن کی دفاعی حکمت عملی, جن کی معاشی حکمت عملی اور جن کے دشمن ہیں. سب کے ایجنڈے, سب کے مفادات, سب کے اغراض, سب کے مختلف. میں آخر میں بس یہی گزارش کروں گا کہ اس قرارداد کو سپورٹ کرتے ہیں اور گزارش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی, جب بڑی اچھی بات کی بھٹو صاحب نے کہ ہر مومن مومن کا بھائی ہے, بس یہ نظر آنا چاہیے. جس دن یہ ہمارے اندر نظر آنا شروع ہو گیا, اسے میں بھی ہوں, بلکہ میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ کوتاہی کا مرتکب سمجھتا ہوں. جس دن یہ ہمارے اندر نظر آ گیا تو بیرونی ایجنڈے کی طرف بھی چلیں گے. لیکن موجودہ پاکستان کی جو پالیسی ہے اس کی مکمل طور پر جو خارجہ پالیسی ہے اس کی ایک بہترین بیلنس متوازن پالیسی ہے خارجہ پالیسی, اور اس کی ترجیح پاکستان کے داخلی اور سلامتی ایشوز سے پاکستان کو کس طرح سے نبرد آزما جو چیلنجز ہیں اسے نکالنا ہے. میرا خیال ہے ہمارا اس پر بھی ایک یقین اور اطمینان ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا. حق کی بات کرو, حق پہ اڑے رہو, اور اگر آپ نے اس میں قراردادوں میں حق لکھا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں جو کہ ہیں. اس سے کہ جب تک آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو آپ منافقت کر رہے ہوں گے. منافقت کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں سچ بھی بولنا چاہیے, ادراک بھی ہونا چاہیے, حالات کو بھی سمجھنا چاہیے, اور بتدریج اپنی منزل کی طرف پیش رفت کرنی چاہیے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ چھلانگ لگا کے فوری طور پہ کچھ حاصل کر لیں گے. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے, اس میں بڑے سمجھ بوجھ کے چلنے کی ضرورت ہے. ہمیں پہلے اپنے ملک کو بچانا ہے. جب اپنے ملک کو ہم مضبوط کرتے جائیں گے اور بچا کے چلیں گے تو ہم وہ کردار ادا کر سکیں گے خطے میں جو کہ 22 کروڑ عوام کے ملک کو, جو اسلامی دنیا کا دوسرا سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے ملک ہے. اور ہمیں جب یہ سب مل کے کوشش کریں گے کہ اسلامی امہ کے اندر امن بھی آ جائے, معاشی ترقی بھی آ جائے, اور جو اس کے ذرائع ہیں وہ اس کے عوام پہ استعمال ہونے لگیں, تو ہم ان طاقتوں کو ایک ایسی بات کر سکتے ہیں کہ آؤ اب ہم سے برابری کی بنیاد پہ بات کریں. جب تک وہ برابری نہیں آئے گی سیاسی طور پہ, معاشی طور پہ, اس وقت تک ان پاورز کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک حقیقت ہے جسے ہمیں پہچاننا چاہیے. ہماری سب سے بڑی اسٹرینتھ ہماری
अदद है कि हम इस वक्त बहैसियत मुसलमान, हमारी आबादी 1.6 बिलियन से ऊपर है। ये कोई छोटा नंबर नहीं। जब अगर ये मुत्तहिद हो जाए, ये किसी भी ताकत के साथ बात कर सकते हैं, सिर्फ अपनी इस पॉपुलेशन की बेसिस पे। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि आपस के इख्तलाफात दूर करके एक उम्मा बने और उम्मा बन के अपने हदाफ हासिल करें। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ताल्लुक़ है, उसने कहा है कि हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम पहले अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हम ना अब दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करेंगे, ना हम चाहते हैं कि किसी और की जंग का हम हिस्सा बने। इससे कि हम इस वक्त माशी तौर पे इतने कमज़ोर हुए हुए हैं कि हम कशकोल जो लिए हुए हैं, हमें पहले उस कशकोल को तोड़ना है। जब तक हम उस कशकोल को नहीं तोड़ते, हम सबसे पहले यही चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुस्तहकम किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि जो करारदाद यहाँ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ये हुकूमत उसकी हिमायत करती है। मजहबी और सियासी जमातों के रहनुमाओं ने इस्लामी इत्तेहाद पर जोर दिया और मुसलमान ममालिक को मुत्तहद रहने की तलकीन की और तमाम उलमा कराम हालात की संगीनी को समझें और आपस में मुत्तहद रहें। कैमरामैन हामिद राव के साथ अब्दुल सत्तार मंदरा, बिजनेस लिंक इंटरनेशनल, कराची।